بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو یکسر اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئین اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان آئینی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بند کمروں میں بیٹھ کے پلاننگز کی جا رہی ہیں، اور تمام 15 جماعتی حکمراں اتحاد جو ہے یہ ابھی بھی سازشوں کے تانے بانے بن رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نگراں حکومت کے آنے کے بعد بھی ان کا تسلسل برقرار رہے، اور نگراں حکومت آ بھی جائے تو ان کے مفادات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، ان کو سزا دلوانا ہے، ان کی گرفتاری ہے، ان کو راستے سے ہٹانا ہے، تو ایسی نگراں حکومت لائی جائے۔ 15 جماعت حکمراں اتحاد اس کوشش میں ہے کہ ایسی نگراں حکومت آئے جو ان کے کنٹرول میں ہو، جو ان کے تابع ہو، جو ان کی مرہون منت ہو اور ان کے احسان و تلے دبے۔ اور اس لیے اس وقت اندر خانے جو لڑائی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی پسند کا ہونا چاہیے۔ نون لیگ اپنی پسند کا لانا چاہ رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنی پسند کا لانا چاہ رہی ہے، جبکہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں، اپوزیشن جماعتیں اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن بہت سارے نام اس وقت زیر گردش ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آنے والے دنوں میں 3-4 دنوں میں یہی کچھ ہوگا۔ آج کا دن جو ہے وہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب ان کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا معاملہ فی الحال تو رکا ہوا ہے، لیکن آج کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد معاملہ کس طرف رخ اختیار کرتا ہے۔ لیکن نگراں حکومت نے تو آنا ہی آنا ہے، اور اس کے لیے جو 4-5 نام اس وقت زیر گردش ہیں، ان میں ایک ہے جنہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، فواد حسن فواد ہیں، دونوں مسلم لیگ نواز سے گہرا تعلق ہے۔ اسلم بھوتانی صاحب ہیں، وہ بلوچستان سے ہیں، آزاد رکن ہیں۔ اور اس کے بعد جو نام زیر گردش ہے وہ ہے جی حفیظ شیخ صاحب کا۔ حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، حرفن مولا ہیں، لیکن آخری الیکشن ہار چکے تھے یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ، اور ان کا انٹرنیشنل جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ نام انہی کا گونج رہا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ کوئی اچانک کوئی نیا نام سامنے آ سکتا ہے، اور وہ نیا نام سب کے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن وہ سب کے لیے قابل قبول نہ ہو، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو لے کے آئے گی، اور وہی نام فائنل ہوگا، وہی فائنلی نگراں وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن اس دوران بہت سارے جو ہے نام اور بھی زیر بحث ہیں، اور وہ ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے۔ مثلا متحدہ قومی موومنٹ جو ہے MQM، وہ گورنر سندھ کا نام لے کے آ گئی ہیں۔ وہ ان کا ہے جی کامران ٹیسوری صاحب کو آ جائیں۔ پھر نام آیا سابق گورنر سنگھ عشرت العباد صاحب کا کہ ان کو لایا جائے، تو ان کا نام ہر وقت ہر موقع پہ آتا ہے، لیکن قرہ ان کے نام نہیں نکلتا۔ پھر MQM سے ان کا نام آ گیا، پھر خیبر پختونخوا سے کچھ نام آئے، پھر کچھ بیوروکریٹس کے نام زیر بحث ہیں، پھر کچھ ایسے نام بھی ہیں جو کہ عالمی مالیاتی اداروں سے منسلک ہیں لیکن پاکستانی ہیں، بیرون ملک ہیں، ان کو لایا جائے۔ اور چونکہ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ جو نگراں وزیر اعظم جب آئے گا اور اس کا نام ہی بتا دے گا کہ الیکشن بر وقت ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس ہونا ہے مشترکہ مفادات کونسل کا، اس مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں بھی یہ بیج بو دیا جائے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے، اور جو نئی ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے اگر اس کے مطابق انہوں نے کروانے ہیں تو کم از کم 6 مہینے تو کم از کم ہے، اور اس کے بعد یہ پھر لنگر آن ہوتا رہے گا پیریڈ، اور آہستہ آہستہ مدت آگے کی طرف بڑھتی رہے گی۔ اور پھر اگر یہ آج حکمراں اتحاد نے یہ کام کر دیا، اور شہباز شریف صاحب یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں کہ وہ یہ کام کروانا چاہتے ہیں، جبکہ آئین کے تحت کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے مشترکہ مفادات کونسل کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے منتخب حکومتیں، منتخب وزرائے اعلیٰ اس کا حصہ ہوتے ہیں، نہ کہ نگراں حکومتوں کے وزرائے اعلیٰ۔ نگراں حکومتوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں یا نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ ایک محدود اختیارات رکھتا ہے، گو کہ انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے اور وہ بھیجی ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، بھیجی ہے، اور وہ اپروو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کا ابھی تک نہیں ہوا، تو اس میں نگراں حکومتوں کو ضرورت سے زیادہ اختیارات پرائم منسٹر کو دے دیے گئے ہیں، اور جو اختیارات جس طریقے سے نگراں حکومت کو منتخب حکومت کے برابر اختیارات دیے جا رہے ہیں، اس سے پلاننگ ان کی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہوئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ان کو سزا دلوانی ہے، اور تو اسی دوران نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، ان کو بیرون ملک سے اندرون ملک لے کے آنا ہے، ان کی سزائیں ختم کروانی ہیں، ان کو بری ذمہ قرار دلوانا ہے، اور ان کو الیکشن کے لیے اہل قرار دلوانا ہے۔ لہٰذا مسلم لیگ نواز کی پوری کوشش ہے، اور خاص طور پہ مریم کیمپ کی،
کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور واپس آ کے الیکشن کو لیڈ کریں، پارٹی کی قیادت سنبھالیں، شہباز شریف صاحب کا کیمپ جو ہے شہباز کیمپ کو فارغ کریں، کیونکہ شہباز کیمپ، حمزہ کیمپ، انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ 16 مہینوں میں اگر شہباز شریف صاحب چاہتے تو نواز شریف صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے تھے اور نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کروا سکتے تھے اور ان کو واپس لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سارے کا سارا جتنی بھی کوششیں کی وہ اپنے لیے تو کی، اپنی فیملی کے لیے کی، اپنے بچوں کے لیے کی، اپنے تمام مقدمات ختم کروا لیے، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے وہ۔ اور نواز شریف صاحب اب بھی بیرون ملک ہیں، کبھی وہ سعودی عرب ہوتے ہیں، کبھی یو ہوتے ہیں، کبھی یورپ کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں آ سکتے تو صرف پاکستان نہیں آ سکتے۔ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ڈیل ہوئی تھی، خفیہ ڈیل تھی باجوہ صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی، کہ آپ نے مسلم لیگ نواز کو کنٹرول کرنا ہے اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو آگے نہیں آنے دینا۔ وہ اس اصول پر کاربند رہے، بالکل جو بہت ہی تگڑے ذرائع کے مطابق اس پہ قائم رہے، اور جو ڈیل انہوں نے باجوہ صاحب سے کی تھی اس ڈیل کو انہوں نے پورا کیا، اور اسی لیے نواز شریف صاحب باہر ہیں۔ تو بہرحال آج کونسل آف کامن انٹرسٹ کے مطابق یہ فیصلہ پہلے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ اور ایک اور بند کمرے کی ایک میٹنگ کا احوال میں آپ کو بتا دوں، ایک بند کمرے کی میٹنگ میں کچھ بڑے اکٹھے ہوئے اور کچھ بڑوں نے آپس میں بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو اگلا جو بھی لائن آف ایکشن، جو بھی ڈائریکشن آئے گی وہ صرف ایک جگہ سے آئے گی اور صرف اسی کو فالو کرنا ہے، اور رائٹ لیفٹ میں آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا، پولیٹیکل پلیئرز کسی ایک پولیٹیکل پلیئرز کی طرف نہیں جائیں گے اور صرف ایک پولیٹیکل پلیئر کی طرف ہم نے فوکس کرنا ہے، اور یہ فیصلہ بھی ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آنے والے جو دن ہیں وہ کافی امپورٹنٹ اور کافی اہم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ نگراں وزیر اعظم۔ اب نگراں وزیر اعظم کا معاملہ جو ہے وہ زرداری صاحب ابھی بھی، پیپلز پارٹی ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہی ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ میں رہیں، ان کے کنٹرول میں رہیں اور ان کی پسند کا وزیر اعظم آ جائیں۔ ان کی کوشش ہے کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا وزیر اعظم آئے، لیکن آخری اطلاع آنے، کچھ صحافی جو ہیں، بہت بڑے صحافی بھی ہیں، وہ بھی اس دور میں شامل ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ مثلا نجم سیٹھی صاحب کا بھی دل کرتا ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ بھی چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور نام ہے، آپ سن کر حیران ہو گئے، محسن نقوی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ ان کو بنا دیا جائے، کیئر ٹیکر پنجاب میں کسی اور کو لائے، ان کو مرکز میں لایا جائے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا انحصار جو ہے وہ صرف اور صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ ہے۔ انہوں نے وہ دیکھنا ہے، فائنل اتھارٹی جو ہے انہی کی ہوگی کہ کون نگراں وزیر اعظم ہوگا۔ بہرحال بہت تگ و دو چل رہی ہے جی، کوششیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ ہے کہ 14 مئی کے حوالے سے اب اگر یہ الیکشن ڈیلے کرواتے ہیں تو اگین معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ میں اگر معاملہ گیا تو وہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق ہو، اس میں اب پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈ ہیں، اور ڈیوائیڈ اس لیے ہیں کہ یہ فیصلہ سوٹ کرتا ہے صرف نون لیگ کو، اور نون لیگ کے علاوہ کسی پارٹی کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ الیکشن ڈیلے ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختون کا مسئلہ ہے، وہاں سے مسلم لیگ نواز کا ہو چکا ہے صاف صفایا، اور وہاں پہ عمران خان صاحب ہیں، استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک صاحب کی پارٹی بننے کے باوجود ابھی وہی نمبر 1 پہ ہیں، ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے پیپلز پارٹی البتہ اندر خانے یہ چاہ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو بھی ذرا تھوڑا سا رگڑا لگے اور پیپلز پارٹی کو بھی کہا جائے کہ بیہیو کریں۔ اور لیکن زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہونے 90 دن کے اندر اگر الیکشن نہیں ہونے اور الیکشن ڈیلے ہونا ہے تو پھر جو وزیر سندھ کی نگراں حکومت ہے وہ پھر ان کے حوالے کر دی جائے، اور سندھ کا نگراں سیٹ اپ سارے کا سارا پھر پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، تاکہ سندھ وہاں ان کا چلتا رہے، کیونکہ پنجاب میں اس وقت عملاً نون لیگ قابض ہے، اور نون لیگ کا ڈیفیکٹو گورنمنٹ نون لیگ کی ہے، نگراں حکومت نہیں ہے بلکہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ نون لیگ کی ہے پنجاب میں، اور دوسری جانب خیبر پختونخوا میں ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کے سمدی گورنر موجود ہیں، اور اسی طریقے سے بلوچستان میں ظاہر ہے وہ مکسچر آتا ہوتا ہے، وہ اسی طرح چلے گا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں رہے گا۔ اور سندھ میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر ڈیلے کرنا ہے تو پھر سندھ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ہماری پسند کے وزیر اعلیٰ نگراں ہوں اور ہماری پسند کی نگراں کابینہ ہو، تاکہ یہ معاملات ہمارے چلتے رہیں۔ یہ بہت بڑی گریٹ گیم ہو رہی ہے، بہت اندر خانے بہت کچھ ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو جی معاملہ پھر سپریم کورٹ آئے گا، اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا
کہ الیکشن کی تاریخ اگر نہیں آتی تو پھر پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں تو شاید ٹیک اپ کر لیا جائے،